2 से 3 लाख रुपए में पाकिस्तान से यूरोप स्टडी वीज़ा पे गया और वहाँ पे जाके उसको किसी ने मशवरा दिया, वो किसी की बातों में आया कि उसको जो है ना रेफ्यूजी क्लेम करना चाहिए। उसको 6 से 7 महीने बाद उसके पीछे जो है ना मदर उसकी वालदा फौत हो गई। अब उसके बाद स्टेटस नहीं था, अगर वो छोड़ के जाता तो स्टेटस उसका ख़त्म हो जाता। क्यों? तो भाई कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो जानबूझकर यहाँ पे जैसे मुल्कों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में आके अपना स्टेटस ख़राब कर देते हैं। कैसे? मतलब वो यहाँ पे आते हैं विज़िट वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा पे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा है, कनाडा में भी, यूरोप में भी जब मैं था, कि लोग स्टडी वीज़ा पे आके अपना स्टेटस अज़ालम मतलब करवा लेते हैं, केस करवा लेते हैं, विज़िट वीज़ा पे आके करवा लेते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। तो वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो आप जब भी किसी मुल्क विज़िट वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा पे जाए तो आपको अपना स्टेटस ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने देखा है कि कुछ लोग कनाडा में, अभी मैं रिसेंटली एक दो दोस्तों से मिला हूँ, दोस्त तो नहीं है मतलब अननोन थे, उन्होंने बताया कि वो स्टडी वीज़ा पे आए और यहाँ पे आते साथ, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे लोग पाकिस्तान से आके, ख़ास करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करूँगा, इंडिया से लोग नहीं करते, यहाँ पे आके वो अपना केस ख़राब कर देते हैं। यानी स्टडी वीज़ा पे आके यहाँ पे अपना स्टेटस करवा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सियासी पनाह या रिफ्यूजी क्लेम कर लेते हैं, या विज़िट वीज़ा पे आके रिफ्यूजी क्लेम कर लेते हैं। तो ये क्यों करते हैं? रिसेंटली मैं जब बैक 2022 में इटली में था, तो वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला जो हमारे साथ तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए में वो पाकिस्तान से यूरोप गया, इटली स्टडी 2 से 3 लाख रुपए में पाकिस्तान से यूरोप स्टडी वीज़ा पे गया। और वहाँ पे जाके पहुँचने के साथ ही क्या हुआ, उसने अपना जो है ना स्टडी वीज़ा को रिफ्यूजी क्लेम कर दिया। उसको किसी ने मशवरा दिया, वो किसी की बातों में आया कि उसको जो है ना रिफ्यूजी क्लेम करना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट्स जल्दी मिल जाएंगे, स्टडी पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते या लेट मिलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने गलती से वो रिफ्यूजी क्लेम कर दिया। अब हुआ क्या, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि तकरीबन 6 से 7 महीने बाद उसके पीछे जो है ना मदर उसकी वालदा फौत हो गई। अब उसके बाद स्टेटस नहीं था, अगर वो छोड़ के जाता तो स्टेटस उसका ख़त्म हो जाता। क्योंकि आप रिफ्यूजी जब क्लेम करते हो तो आप अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते, कुछ एक लिमिट तक, कुछ टाइम तक, स्पेसिफिक टाइम तक, जब तक आपको उस मुल्क की PR या इवन की PR पे भी आप नहीं जा सकते, नेशनलिटी जब तक आपको ना मिले। तो क्या हुआ, वो फिर पीछे भी नहीं गया और वहाँ पर वो इतना डिप्रेस रहा, क्योंकि उसको हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे साथ रहता था थोड़ा सा फासले पे, ठीक है, और इतना परेशान था, हर वक्त रोता रहता था, जा भी नहीं सकता था, और मतलब इतना उसने मुश्किल टाइम गुजारा सिर्फ अपनी इस गलती की वजह से। ऐसे बहुत सारे केस है, बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं। भाई हवा तेज़ चल रही है, तो बाहर अगर खड़ा होकर बात करूँगा तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी थोड़ी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अभी कॉलेज के सामने नहीं आया हूँ, अभी क्लास ख़त्म हुई है, नमाज़ पढ़ी है, मैंने तो सोचा कि चलो गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ वहाँ पे पहुँच के, तो डिटेल से बैठ के बात करते हैं कि ये जो लोग यहाँ पे आके करते हैं, कि इसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बजाय कि आप अपना स्टेटस ख़राब करो, आप अपना स्टेटस जो है ना, आप अपना स्टेटस अगर विजिट हो तो उसको लीगल तरीके से स्टडी पे करवाओ, वर्क पे करवाओ, और स्टडी पे आके स्टडी करो, विजिट पे आके वर्क परमिट में चेंज करवा लो। लेकिन स्टडी पे आके यहाँ पे रिफ्यूजी क्लेम करना या विजिट पे यहाँ पे रिफ्यूजी क्लेम करना, अगर इतना ही पैसे नहीं है किसी के पास कन्वर्ट करवाने के लिए, तो पाकिस्तान से फिर वीज़ा कैसे ले लेते हैं? क्योंकि पाकिस्तान से भी तो वीज़ा इतना आसानी से तो नहीं लगता, लेकिन वहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर अपना स्टेटस ख़राब कर देते हैं। ये भाई बाकी गाड़ियों की हालत देख लें और मेरी गाड़ी की, ये कितनी साफ़ सुथरी है, और ये सारी तकरीबन बारिश हुई है ना, स्नो हुई है, और इसकी हालत देख लें आप, क्या हाल हुआ है इसका। अभी मैं जाके इसको सर्विस भी करवाता हूँ, तो फिर उधर से आराम से जो है ना थोड़ी गाड़ी मेरी भी साफ़ हो जाएगी। तो वही बात ऐसी है कि आपको अपना स्टेटस ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी मुल्क आते हो स्टेटस पे, लीगल स्टेटस पे, तो आप कोशिश करो कि उस मुल्क में लीगल स्टेटस पे रहो, चाहे वो आपका स्टडी वीज़ा है, चाहे वो आपका विजिट वीज़ा है, चाहे वो आपका वर्क परमिट है। क्योंकि जब आप अपना स्टेटस ख़राब करोगे, उसका जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि आप अपने मुल्क वापस इतनी आसानी से नहीं जा सकते। और इंसान के साथ, हर इंसान के साथ ये चीज़ें लगी होती हैं कि उसको वापस जाना पड़ना कभी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, अल्लाह ना करे किसी में कोई इमरजेंसी है, लेकिन होता है। ये सेफ साइड होती है, आपका स्टेटस आपके पास बहाल हो ताकि आप आसानी से जा सको, आप वहाँ से वापस आ सको। लेकिन जब आपका स्टेटस ख़राब हो जाता है, आप रिफ्यूजी क्लेम कर लेते हो, तो फिर आप नहीं कर सकते। अब मैंने देखा है रिसेंटली कुछ लोग अमेरिका का विजिट वीज़ा लेते हैं पाकिस्तान से, अच्छी प्रोफाइल, अच्छा टैक्स रिटर्न सब कुछ लगा के अमेरिका का विजिट वीज़ा उनको मिल जाता है। वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाके वहाँ से डंकी लगा के कनाडा आते हैं और यहाँ पे रिफ्यूजी क्लेम कर लेते हैं।
اب اس میں کون سی لاجک بنتی ہے، اس میں کون سی سمجھداری والی بات ہے کہ آپ ایک ملک میں لیگل طریقے سے آئے ہو، آپ کے پاس 5 سال کا ویزا ہے، اور آپ وہاں سے دوسرے ملک ڈنکی لگا کے آگے یہاں پہ اپنا سٹیٹس خراب کر لیتے ہو، آپ یہاں پہ اللیگل ہو جاتے ہو، اور 5 سال 6 سال 7 سال پی آر کے لیے، اور 5 سال تو نہیں لگتے، 2-3 سال میں مل جاتی ہے، لیکن پی آر کے بعد آپ کو پاسپورٹ لینے کے لیے 1000 دن رہنا پڑتا ہے، مطلب 3 سال، وہ مطلب 5-6 سال آپ یہاں پہ رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس پہ کچھ چیزیں اچھی ہیں، لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ورک پرمٹ فوراً مل جاتا ہے، ٹیکس وغیرہ سے تھوڑی مل جاتی ہے، پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھو تو نقصان بھی بہت بڑا ہے۔ جب آپ کا اسٹیٹس خراب ہے اور جو ہے نا، لازمی سی بات ہے یہ افیکٹ کرتا ہے کبھی نہ کبھی آپ کو، ریفیوجی کلیم کر کے یہاں پہ رہنا اور لیگل طریقے سے آ کے یہاں پہ رہنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے کسی ملک لیگل طریقے سے جا کے وہاں پہ اپنا اسٹیٹس خراب کریں۔ اب یورپ میں لوگ اسٹڈی پہ جاتے ہیں، جرمنی میں، اٹلی میں، اور وہاں پہ جا کے اپنا اسٹیٹس ریفیوجی کلیم کر لیتے ہیں۔ اٹلی میں تو تقریباً 90% جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹڈی پہ آتے ہیں، چاہے وہ وزٹ پہ آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ویزا پہ آتے ہیں، وہاں پہ جا کے ریفیوجی کلیم کر لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے 100-200 مہینے کا 300 ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، پھر ڈاکومنٹس، ورک پرمٹ مل جاتا ہے، پھر ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں، لیکن اس پورے دوران میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ انڈیویجول ڈیپینڈ کرتا ہے ہر اس بندے کی اپنی پروفائل پہ، بعض لوگوں کو 2 سال میں ہو جاتا ہے، بعض کا 10 سال میں بھی نہیں ہوتا، تو وہ پھر آپ کو رسک لینے والی بات ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو ایسے رسک لینا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بولوں گا کہ جو لوگ کینیڈا وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور جن کے پاس تعلیم ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ وزٹ ویزا کو سب سے پہلے یہاں پہ آ کے اسٹڈی میں کنورٹ کروائیں، کسی سال کا کورس میں لے کے، ماسٹرز کے لیے، ڈپلوما کے لیے، کسی اچھے کالج، اچھی یونیورسٹی میں، کسی ٹیکنیکل ادارے میں بھی آپ ایڈمیشن لے کے آپ اپنا اسٹیٹس چینج کروا لو، اسٹڈی پہ اپنی اسٹڈی پوری کرو، آگے جا کے جاب بھی آپ کو مل سکتی ہے، ڈاکومنٹس آپ کو ساتھ ملیں گے، ورک پرمٹ بھی آپ کو ساتھ ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹس خراب کرنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اب دوسری بات ہے، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو وزٹ ویزا پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ کینیڈا میں وزٹ ویزا پہ آ کے آپ اس کو ورک پرمٹ میں کروا سکتے ہو۔ اب اس میں 2 چیزیں کہ ایک ہوتا ہے اوپن ورک پرمٹ، ایک ہوتا ہے اسپیسیفک کسی بندے کے ساتھ ہی آپ نے 2 سال کام کرنا ہے کسی کمپنی کے ساتھ ہی۔ تو جو اوپن ورک پرمٹ ہے اس کو کروانے کے بھی طریقے ہیں، وہ تھوڑا سائڈ اس سائڈ پہ نہیں جاتے، لیکن یہ کہ آپ کو ورک پرمٹ پہ چینج ہو جاتا ہے، اور ملٹیپل آپشن ہے۔ جو لوگ بھی یہاں پہ ابھی بھی کینیڈا وزٹ ویزا پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا اسٹیٹس چینج کروانا، تو ان کو ریفیوجی کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا اسٹیٹس چینج کروائیں، وزٹ کو اسٹڈی پہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 2-3-4 سال کا گیپ ہے، آپ تب بھی اپلائی کر سکتے ہو۔ آپ صرف 1 سیمسٹر کی فیس پے کرو، ٹھیک ہے، اور آئلٹس، ڈولنگو، پی ٹی کچھ بھی کرو، آپ کو ایڈمیشن یونیورسٹی کالج دے دے گا، آپ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرو، آپ کو ساتھ ورک پرمٹ مل جائے گا، اس کے بعد آپ 2 سال کے لیے پی آر کے لیے ایلیجیبل ہوگے۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے، ایک سرکل ہے، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کنورٹ ہو سکتا ہے۔ میں آتا ہوں ان لوگوں پہ جو یو ایس جاتے ہیں وزٹ ویزا پہ اور وہاں سے جا کے ڈنکی لگا کے کینیڈا آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یو ایس ڈاکومنٹس نہیں دیتا، تو لوگوں کا جو مین رخ ہوتا ہے وہ کینیڈا ہی ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے کینیڈا ضرور آئیں، ٹھیک ہے، وزٹ ویزا پہ اگر آپ کا اسٹیٹس ہے، لیکن آپ کو وہاں سے ڈنکی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے پاس اگر 5 سال کا ویزا ہے تو اس کو یہاں پہ ریفیوجی میں کلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یو ایس کا 5 سال کا ویزا ملا ہے، آپ 2 مہینے رہو، واپس جاؤ، وہاں سے پاکستان سے اگر کینیڈا کا اپلائی کرو گے تب بھی لگے گا۔ اگر یو ایس کے اندر رہ کے آپ 6 مہینے کے اندر آپ کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرو، آپ کو دوبارہ بھی کینیڈا کا وزٹ ویزا یو ایس سے بھی مل سکتا ہے، ایزیلی مل سکتا ہے۔ میں 1-2 بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کیا ہے، ریسنٹلی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سیم پروسیس فالو کیا ہے، انہوں نے اپنا یو ایس وزٹ ویزا پہ جا کے وہاں سے اپنا کینیڈا وزٹ ویزا لیا ہے اور یہاں پہ آ کے اسٹڈی پہ چینج کروایا ہے یا اور کسی ویزے میں چینج کروایا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے۔ اگر آپ یورپ جاؤ، آپ انگلینڈ جاؤ، آپ کینیڈا جاؤ، تو آپ کو اپنا اسٹیٹس خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں، اچھی چیزیں تھوڑی سی ہیں، ورک پرمٹ آپ کو مل جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں آپ کو، یہی 2-3 چیزیں ہیں، باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی کی فیس دینی ہے، تو فیس تو پھر آپ کو دینی ہے، یہ تو ہر جگہ آپ کو دینی ہے۔ اگر آپ نے ورک پرمٹ پہ چینج کروانا ہے تو آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حل نکل ہی جاتا ہے، لیکن آپ کو اپنا اسٹیٹس خراب کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب لاسٹ میں ان لوگوں کی بات کروں گا جن کا الٹیمیٹ پلان ہوتا ہے کینیڈا آنے کا، اور وہ جن کے پاس یو کے کا ویزا ہوتا ہے یا یو ایس اے کا ویزا ہوتا ہے یا کسی اور، تو باقی کینیڈا وزٹ ویزا لگانے کے لیے آپ کو
تھوڑی بہت ٹریول ہسٹری ضروری ہے. تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ پہ UK کی سٹمپ لگی ہے, وزٹ ویزا کی, آپ ایون ایک دفعہ گئے ہیں, آپ USA کا آپ کا وزٹ ویزا لگا ہے یا کسی اور ملک کا وزٹ ویزا لگا ہے, تو آپ اس کو پاس وے کے طور پہ استعمال کرو. آپ 2 3 4 ملکوں کے آگے پیچھے ویزے لگاؤ. اگر آپ کے بڑے ملکوں کے ویزے لگے ہیں 2 3 لگے ہیں بہت ہیں, یورپ, کینیڈا, یورپ, UK یا USA, ان میں سے کوئی ایک بھی لگا ہے تو آپ کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرو. آپ کی پروفائل اسٹرانگ ہوگی, آپ کا ویزا لگے گا. لیکن صرف یہ ایک فیکٹر نہیں ہے, باقی بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. ساری چیزوں کو آپ نے ملا کے رکھنا ہے, تب آپ کی پروفائل اچھی بنے گی. لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک ویزا بھی ہے تو آپ کے چانسز 90% ہے. اس کے علاوہ اگر یہ ان ملکوں کا ویزا آپ کے پاس نہیں ہے, آپ چھوٹے ملک جو ہیں ملیشیا, تھائی لینڈ, ترکی, آذربائیجان, سعودی, دبئی, یہ ملک جو ہیں ان میں آپ ٹریول کرو, سنگاپور, ہانگ کانگ, ٹھیک ہے, اور وہاں سے جا کے آپ جو ہے نا UK کا, USA کا وزٹ ویزا لو, اور وہاں سے کینیڈا. آپ مطلب ایک سرکل ہے, ایک لمبا پروسیس ہے, لیکن جب آپ الٹیمیٹ آپ کا پلان کینیڈا ہے تو پھر ایسا ہی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ بغیر ٹریول ہسٹری کے, بغیر چیزوں کے وزٹ ویزا کینیڈا کا اپلائی کرو گے تو ریئرلی آپ کا لگ بھی سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسٹرانگ فائل کے ساتھ لگانا تو آپ کا ویزا شور ہوگا, آپ کا ویزا لگے گا. تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا آپ سب لوگوں کو کہ اگر ویڈیو اچھی لگی, ویڈیو انفارمیٹیو لگی, تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہ فیس بک کا پیج بھی ہے اور یوٹیوب کا چینل بھی ہے, اسٹڈی ٹریول سیکریٹس, اس کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایک اچھی سی ویڈیو میں.